إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ افتخار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا آخری حصہ کتاب الجامع، اس کتاب سے باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان، اس باب کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس باب میں اچھے اخلاق کیا ہیں اس تعلق سے جو احادیث آئی ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے اندر کن چیزوں کو، کن اوصاف کو، کن اعلیٰ اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے، ایک ایک کر کے ان اخلاق کا تذکرہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اگرچہ اس میں ساری باتیں نہیں آ سکتی ہیں چونکہ کتاب مختصر ہے، لیکن بہت سی اہم ترین باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے یہ حدیث نمبر 14 ہے، اور اس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، بنیادی اخلاق میں سے ہے، اس کا مطالعہ ہم کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ النصیحہ ہے، خیر خواہی، بھلا چاہنا، ویل وشنگ۔ حدیث کیا ہے؟ وعن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة ثلاثا قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، اخرجہ مسلم۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے بات کہی۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے نصیحت ہے، کس کے لیے خیر خواہی؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا نام نصیحت ہے، النصیحہ ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال العلماء انہ احد الاحادیث الاربعۃ التي يدور علیہا الاسلام، یہ جو حدیث ہے یہ ان 4 حدیثوں میں سے ہے جس پر اسلام کا مدار ہے، جس پر اسلام کا مدار ہے۔ 4 حدیثیں جس میں گویا کہ دین کی بہت ہی بنیادی تعلیمات آ جاتی ہیں، ان میں سے ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ وقال النووی لیس الامر کما قالوہ بل علیہ مدار الاسلام، بلکہ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا اس حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس پر اسلام کا مدار ہے، کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا ان لوگوں نے کہا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس ایک حدیث پر ہی پورے اسلام کا مدار ہے، اس ایک حدیث پر پورے دین کا مدار ہے، یعنی 4 حدیثیں بھی نہیں بلکہ ایک حدیث ہی اس بات کو بتانے کے لیے کافی کہ واقعی اسلام کیا ہے۔ اجمالی طور پر، تفصیل تو ہے لیکن اجمالی طور پر اس حدیث پر مدار ہے کہ سارے احکام اسی سے نکلتے ہیں، اسلام کے سارے احکام اسی ایک حدیث کا گویا کہ یعنی اس حدیث سے وہ نکلتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، سبل السلام میں یہ بات علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی نصیحت ہے کیا؟ اگر ہم اپنی زبان میں دیکھیں، اردو زبان میں، تو نصیحت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی انسان کو جس میں کوئی
کمی کوتاہی پائی جائے یا کوئی گناہ بگاڑ پایا جائے، بھلائی کے اعتبار سے کمی یا پھر بگاڑ پایا جائے، تو اس انسان کو سدھار کی طرف لے جانے والی بات کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پر اردو میں نصیحت کہتے ہیں، اس کو نصیحت کیجئے ذرا بہت شرارت کر رہا ہے، تو پھر کوئی نصیحت کرتا بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ تو اس طرح سے جب کسی انسان میں کوئی کمی کوتاہی ہو، اس کی اصلاح کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ لیکن یہ اردو کے اعتبار سے ہے، عربی زبان میں یہ چیز بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے۔ تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ اردو میں نصیحت کا کیا مطلب ہے، ہمارے اپنے ہاں پر بہت سارے الفاظ کے معنی بدل گئے ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب عربی زبان میں یہ بات آئی ہے اور حدیث میں یہ بات آئی ہے تو عربی زبان کے اعتبار سے اور شریعت کی اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے۔ لہذا بعض اوقات جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ پڑھنے میں بعض اوقات یہ سرسری عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ اس میں بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ عام طور سے علماء کی تشریح کی طرف، توضیح کی طرف رجوع نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کو الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے، نصیحت، تو وہ نصیحت سے وہ معنی لیتے ہیں جو ہمارے یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، نہ کہ قرآن و سنت میں یا عربی زبان کے اعتبار سے۔ آئیے دیکھتے ہیں واقعی نصیحت کے معنی اسلام میں ہیں کیا۔ عربی کے مشہور ڈکشنری لسان العرب میں ابن منظور کہتے ہیں نصح الشیء خلص، کوئی چیز جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ نصح، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے خالص ہونا۔ کسی چیز میں نصح پایا جائے تو چیز خالص ہوتی ہے۔ نصح الشیء خلص والناصح الخالص من العسل وغیرہ، کہتے ہیں کہ الناصح، چاہے وہ شہد ہو یا کوئی اور چیز ہو، جب وہ خالص ہو جاتا ہے تو اس کو ناصح کہا جاتا ہے۔ جب وہ خالص ہوتا ہے، اس کے اندر گندگی، کچرا وغیرہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں اور وہ خالص شہد ہوتا ہے، تو جب وہ خالص ہوتا ہے اسے ناصح کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَصَ فَقَدْ نَصَحَ، ہر چیز جب وہ خالص ہو جائے، ملاوٹ سے پاک ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز یہ ناصح ہے، نصح اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کل ملا کے یہاں پہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نصیحت کا لفظ خلوص سے بنا ہوا ہے۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے اخلاص، خالص ہونا، گندگی سے پاک ہونا، ملاوٹ سے پاک ہونا، ایسی چیز جو اس کے علاوہ ہے، جس کے اندر خرابی ہوتی ہے، وہ خرابی والی چیز اس میں نہ ہو، جو اس کی پاکیزگی کو مقدر کرتی ہے، خراب کرتی ہے، اس کی یعنی کمال میں عیب پیدا کرتی ہے۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن الاثیر الجزری کہتے ہیں کہ ان کی مشہور کتاب ہے جامع الاصول، جس میں کتب ستہ اور اس کے علاوہ بھی موطا اور دوسری کتابوں سے بھی انہوں نے کچھ حدیثیں یعنی تبویب کے ساتھ جمع کی ہیں، یعنی ساری 6 کتابوں میں سے یا 7 کتابوں میں سے انہوں نے پوری حدیثیں الگ سے نئے سرے سے ابواب اور معجم کے تحت الفابیٹیکلی اس کو ابواب کو ترتیب دے کے اس میں جمع کیا ہے، تو ایک جگہ ساری حدیثیں آپ کو ایک باب میں مل جائیں گی۔ نماز تو نماز کی ساری حدیثیں، اس میں ابواب بھی ہیں، پھر نماز کا وقت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ہیں جیسے حدیث کی کتابوں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ 6 کتابوں کی حدیثیں اس میں انہوں نے جمع کی ہیں اور بہت ہی مفید کتاب ہے، کئی جلدوں میں کتاب ہے۔ تو ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں النصیحۃ کلمۃ یعبر بها عن جملۃ یا یعبر بها عن جملۃ، کہ نصیحت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں کئی چیزوں کے بارے میں جمع کر کے تعبیر اس کی جا سکتی ہے، یعنی کئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہی ارادۃ الخیر للمنصوح لہ، کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرنے کو نصیحت کہتے ہیں، کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرنا اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جو نصیحت کا لفظ استعمال، اس کو نصیحت کیجئے، تو یہ ارادہ خیر کا ہوتا ہے، تو اس کی اصل جو ہے وہ نصیحت ہے، اور وہ جو بات کر رہا ہے وہ زائد چیز ہے، وہ اس کا نتیجہ ہے، لیکن اصل کیا ہے اس کے پیچھے؟ خیر کا ارادہ۔ کہتے ہیں ہی ارادۃ الخیر للمنصوح لہ، کسی کے لیے جس کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔
وَلَيْسَ يُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُ مَعْنَاهُ غَيْرِهَا، یعنی کہتے ہیں کہ کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہے جو اس پورے معنی کو جو اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے جمع کیا جا سکے اس کے علاوہ کسی لفظ میں۔ یہ ایک لفظ ایسا ہے جس میں بہت ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں اور کوئی اور لفظ نہیں جو اس کو ادا کر سکے جو اس کے معنی میں ہے۔ وَأَصْلُ النُّصْحِ فِي اللُّغَةِ الْخُلُوص، کہتے ہیں کہ لغت میں نصح، نون صاد حا، النصح جو کہتے ہیں یہ خلوص کے لیے آتا ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اصل اس کی خلوص ہے۔ یقال نصحتہ و نصحت لہ، دونوں طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے، نصحتہ اور نصحت لہ کے طور پر۔ ومعنی نصیحت اللہ صح، اب دیکھیے ایک کے بعد ایک بتایا انہوں نے کہ حدیث میں کیا ہے، 5 چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے امام اور عام مسلمان۔ اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، رسولوں کے لیے نصیحت اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے نصیحت، اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ تو یہاں پر تفصیل سے اس کے معنی کیا ہیں، کیا ہے اللہ کے لیے نصیحت کے معنی کیا ہے، اسی طرح سے باقی 4 اور بھی جن کا ذکر آیا ہے ان کے لیے نصیحت کیا ہے، تو انہوں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَمَعْنَى نَصِيحَةُ اللَّهِ صِحَّةُ الْاعْتِقَادِ فِي وَحْدَانِيَتِهِ، اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی وحدانیت میں صحیح عقیدہ رکھے، توحید میں وہ صحیح عقیدہ اپنائیں، وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي عِبَادَتِهِ، اور اللہ کی عبادت کی نیت کو خالص کرے، اللہ کی توحید کا اہتمام کریں اور اللہ کی عبادات میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرے، عبادت کرے اور نیکی کرے، اللہ ہی کو راضی کرنا مقصود ہو۔ وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں هُوَ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ، کہ اللہ کی کتاب میں جو بھی باتیں ہیں ان کی تصدیق کرنا اور ان میں جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کرنا۔ وَنَصِيحَةُ رَسُولِهِ التصدیق بنبوته ورسالته، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کی تصدیق، رسول کی تصدیق یا رسول کی نصیحت، رسول کے لیے خیر خواہی، ارادہ خیر کا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں التصدیق بنبوته ورسالته، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا، آپ کو سچا نبی، سچا رسول ماننا۔ والانقیاد لما امر به ونهى عنه، اور جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس سے منع کیا اس کے لیے انقیاد کرنا، اس کے لیے تابع ہو جانا، جو حکم دیا پورا کرنے کی نیت کرنا، جس سے منع کیا اس سے رکنے کا عزم کرنا، اس کے لیے عملاً اور قلبی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی اس کے تابع ہو جانا۔ وَنَصِيحَةُ الْأَئِمَّةِ أَن يُطِيعَهُمْ فِي الْحَقِّ، ائمہ کے لیے یا مسلمانوں کے جو حاکم ہوتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا حاکم جو بھی ہوتا ہے، گورنر وغیرہ سب اس میں آئیں گے، لیکن اوپر سے لے کے بات شروع ہوگی۔ تو وَنَصِيحَةُ الْأَئِمَّةِ أَن يُطِيعَهُمْ فِي الْحَقِّ، ان کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ حق بات میں ان کی فرما برداری کرے۔ یہ شرط رسول کے لیے نہیں ہے کیونکہ رسول کی ہر بات حق ہوتی ہے، لیکن ائمہ کی صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو حق بات میں ان کی فرما برداری کرنا۔ وَلَا يَرَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ إِذَا جَارُوا، اور اگر وہ ظلم بھی کریں تبھی بھی ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، ان کے خلاف خروج کی رائے نہیں رکھنا، ان کے خلاف خروج کا ذہن نہیں رکھنا کہ ان کے خلاف بغاوت کی جائے۔ تو حاکم کی طاعت خیر میں، حق میں، اور حاکم کے خلاف خروج نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنا، یہ نہیں کہ اس کے خلاف بغاوت کرے۔ وَنَصِيحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں ارشادہم الی مصالحہم، ان کے لیے جس چیز میں خیر ہو، بھلائی ہو، مصلحت جو جس چیز میں ان کی ہو اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، چاہے پھر وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، جو ان کے لیے بھلا ہو، ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اس طرف رہنمائی کرنا، یہ کیا ہے، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، نصیحت۔
النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 63 پر یہ بات ابن اثیر رحمہ اللہ نے اجمالی طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل اس کی علامہ سنانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ والنصح للہ، اللہ کے ساتھ نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ الایمان بہ، کہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کی وجود پر، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھے۔ ونفی الشرک عنہ، اللہ سے شرک کا انکار کرے، اللہ کے لیے شرک کا اعتقاد نہ رکھے بلکہ اس کا انکار کرے، اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ مانے۔ وترک الالحاد فی صفاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے الحاد کو چھوڑ دے۔ الحاد کیا ہے؟ الحاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدمی اللہ کی صفات کے بارے میں یا اللہ کے اسماء کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے جو نبی قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں باتیں بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمثیل کرے، کسی مخلوق کو اللہ کی طرح مانے، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کا سرے سے انکار ہی کر دے، یا اللہ کے ناموں کا انکار کر دے، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں اس میں تحریف کا مرتکب ہو، کہ اس میں معنی کچھ ہیں یا اپنی طرف سے کچھ اور معنی اس کو بنا دے، بدل کے کچھ کا کچھ کر دے، یا اسی طرح سے اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعین کرے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا تو آدمی اپنی طرف سے کہے کہ ایسے مستوی ہو، نعوذ باللہ، تو انسان کیفیت اس کی بتائے یا اس کا اعتقاد رکھے۔ تو تعطیل، تمثیل اور اسی طرح سے تحریف اور تکییف، یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں یہ انحراف ہیں اور جسے الحاد کہا گیا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ نے کہا چھوڑ دو ان کو جو میرے اسماء کے باب میں الحاد کے مرتکب ہیں، جو الحاد کا راستہ اپناتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں ان کی کرتوت کی جزا، اس کا بدلہ ملے گا، یعنی ڈانٹ ہے یہ۔ تو الحاد حرام ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ تو یہ چار چیزیں الحاد میں آتی ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ اور کہا کہ وَوَصْفُهُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ كُلِّهَا، اور اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات کمال و جلال ہیں ان سب کا اعتراف کریں، اعتقاد رکھیں، اللہ کو وہ صفات، اللہ کے بارے میں یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کمال والی صفات کا یعنی سے متصف ہے، اللہ کی صفات میں کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں ہے، اور جتنی بھی بری صفات ہے اللہ ان سے پاک ہے۔ وَتَنزِيهُهُ تَعَالَى عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاءِ النَّقَائِصِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدہ رکھے کہ ہر قسم کی جتنی بھی عیب والی صفات ہیں اللہ ان سے پاک ہے، تو اللہ کو منزہ مانے عیوب سے اور نقائص سے۔ وَالْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، اور اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے اور اللہ کی معصیت سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ والحب فیہ والبغض فیہ، اور اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی مول لے۔ وموالات من اطاعہ ومعادات من عصاہ، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے سے دوستی رکھے اور اللہ کی نافرمان، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان سے دشمنی رکھے، ان کو پسند نہ کرے۔ وغیر ذلک مما یحب لہ تعالی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انہیں یہ پسند کرے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی، نصیحت، اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کرنا، کیا ہے؟ شرک سے پاک کرنا، اللہ کے اعلیٰ اوصاف کو ماننا، اللہ کے لیے الحاد کو تسلیم نہ کرنا، نقائص کا انکار کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی پسند کو اپنی پسند، اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے نصح ہے۔ دوسرا اس تعلق سے کہتے ہیں کہ وقال الخطابی وجميع هذه الاشیاء راجعة الى العبد من نصیحة نفسه واللہ تعالی غنی عن نصح الناصحین۔ ایک بہت اہم بات یہاں پر کہتے ہیں کہ امام الخطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو بھی بولا جا رہا ہے اس کا فائدہ بندے کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، اس کا فائدہ کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے۔ اگر وہ یہ مانے گا اور ایسا کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا،
وہ اللہ کا بھلا کرے گا ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نعوذ باللہ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے، یہ تو حقیقت کا اعتراف ہے، وہ اپنے لیے بھلائی کر رہا ہے، نہ کہ اللہ کا کوئی فائدہ اس میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نصیحت خیر خواہی کرنے والوں کی خیر خواہی سے منزہ ہے یا اس سے غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ کوئی اس کا بھلا چاہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لیکن جب اللہ کے لیے اس طرح سے برائیوں سے انسان بچتا ہے، غلط عقیدوں سے اور نافرمانی سے، تو یہ اس میں اپنا اس کا بھلا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کا کچھ بھلا کرتا ہے۔ عبادات کر کے اللہ کا بھلا کرے گا، توحید کا اہتمام کر کے اللہ کا فائدہ کرے گا، نہیں، وہ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کوئی آدمی کہ اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کا بھلا چاہنا، اللہ کو ہمارے بھلے چاہنے کی حاجت ہے نہیں ہے، لیکن وہ ہم اپنا بھلا چاہ رہے ہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے بارے میں ہم صحیح اعتقاد رکھیں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت ہم کو ملے گی۔ تو یہ گویا کہ یہ اصل میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت۔ کہتے وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ كَلَامُهُ تَعَالَى۔ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ یعنی وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہ کس کا کلام ہے؟ بندوں کا نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، وہ جبریل کا کلام نہیں ہے۔ جبریل نے پڑھ کے سنایا نقل کرنے کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، رسول نے پڑھ کے سنایا تبلیغ کے اعتبار سے۔ اصل کلام اللہ کا ہے، اصل کلام اللہ کا ہے۔ کوئی خط پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہو تو آپ کہیں گے یہ تیرا کلام ہے؟ نہیں، جس نے خط بھیجا ہے اس کا کلام ہے، پیغام جس کا ہے وہ اس کا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ كَلَامُهُ تَعَالَى۔ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَتَحْلِيلُ مَا حَلَّ لَهُ وَتَحْرِيمُ مَا حَرَّمَهُ، اور اس چیز کو حلال مانے جسے قرآن حلال بتائے، اس چیز کو حرام مانے جسے قرآن نے حرام کر دیا۔ وَالْإِهْتِدَاءُ بِمَا فِيهِ، اور قرآن میں جو باتیں آئی ہیں ان باتوں کو اپنے لیے رہنمائی مانے، اس سے ہدایت لے، اس سے رہنمائی لے، اس کی روشنی میں چلے۔ وَالتَّدَبُّرُ لِمَعَانِيهِ، اور قرآن میں جو باتیں آئی ہیں، قصے، مثالیں اور اسی طرح سے نصیحت کی باتیں جتنی بھی ہیں اور احکام، ان ساری باتوں میں غور و فکر کرے۔ یوں نہیں کرے کہ بس پڑھتا چلا جاتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے، بلکہ جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس میں تدبر کرے، اور اگر خود سے تدبر کی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ کسی تفسیر کو پڑھے تاکہ وہ قرآن کی باتوں کو سمجھ پائے۔ وَالتَّدَبُّرُ لِمَعَانِيهِ وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ تِلَاوَتِهِ، اور قرآن کی تلاوت کے حقوق کا اہتمام کرے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے قرآن پڑھتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں، قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہا اور ہا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، صاد اور سین میں فرق نہیں کرتے ہیں، مزید حروف کو جوڑ کے الفاظ جو قرآن کے ہیں ان کو بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ بعض لوگوں تو غلطی سے ڈر کے ہمیشہ رومن میں اور ہندی میں پڑھنے والے بنتے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی معلم کے پاس بیٹھے اور قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز کا مدار اس پر ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ نے قرآن کو ایک معظم چیز بتایا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ نے قرآن کو قیام میں پڑھنے کے لیے سب سے عظیم کیا ہے؟ قرآن ہے، اور کہا کہ افضل الصلاۃ طول القنوت، حدیث میں آیا ہے افضل ترین صلاۃ وہ ہے جس میں قنوت لمبا ہو، یعنی قیام لمبا ہو، اس میں تلاوت لمبی ہو۔ تو آپ قرآن جب پڑھیں گے غلط پڑھیں گے، اللہ کا کلام غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کی بات کوئی نقل کرتے ہو غلط پڑھے اس کو تو آپ کو کتنا خراب لگتا؟ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کی عظمت ہے، انسان اس کو غلط پڑھے اور لاپرواہی ہے، ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، وجہ اس کی یہ نہیں کہ وہ ممکن نہیں ہے، بھائی ہم نہیں پڑھ سکتے، وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھتے نہیں، کسی کے پاس بیٹھ کے اپنا قرآن صحیح نہیں کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ ضروری نہیں سمجھتے، یا تو اس کو ضروری نہیں سمجھتے یا پھر شرماتے ہیں کہ میری بے عزتی ہو جائے گی کہ اس عمر میں میرا قرآن صحیح نہیں ہے،
تو لوگوں کے سامنے بے عزتی سے تو شرماتے ہیں، اللہ کے سامنے بے عزتی سے نہیں شرماتے۔ اس پر بھی شرمانا چاہیے انسان کو کہ میں کیا ہو گیا ہوں کہ میں لوگوں سے شرماتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں۔ تو اس بات پر انسان کو شرم آنی چاہیے کہ میں کیا ہو گیا۔ کہا کہ والقیام بحقوق تلاوتہ، یعنی قرآن کے لیے نصیحت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرے۔ والاتعاظ بمواعظہ، کہ قرآن میں جو واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں اس سے اپنے دل پر اثر لے اور اس سے ڈرے خوف کھائے۔ والاعتبار بزواجرہ والمعرفۃ لہ، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جو یعنی زواجر ہیں، جو ڈانٹ کی باتیں ہیں، ان میں غور کرے۔ آخرت کی باتیں، دنیا کے حقیر ہونے کو اللہ نے بیان کیا، پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت لینے کو کہا، تو اس سے عبرت لے، نصیحت قبول کرے، غور فکر کرے کہ دیکھو اس میں سبق ہے۔ تو قرآن کی باتوں میں جو واقعات وغیرہ ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ان سے سبق لے۔ یوں ہی پڑھ کے قصے کہانیاں سمجھ کے قصوں کو نہ پڑھے کہ چلو یہ قصہ بہت اچھا قصہ ہے، اچھا لگتا پڑھنے کو، نہیں، اس سے عبرت لے۔ وہ لذت کے لیے نہیں، عبرت کے لیے، نصیحت لینے کے لیے۔ والمعرفۃ لہ، اور قرآن کی معرفت اس کو ہو، اس کا اہتمام کرے، قرآن کی معرفت اس کو، پہچان ہو اس کو کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ نمبر 3، رسول کے لیے نصیحت۔ کہتے ہیں کہ والنصیحۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقہ بما جاء بہ، رسول کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، جو بات لے کر آئیں، اس کی تصدیق کرے، اس کو سچ مانے، اس کو جھٹلائے نہیں، اس میں شک نہیں کرے، اس کو سچ مانے۔ واتباعہ فیما امر بہ ونہى عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا اور جس سے منع کیا، اس میں آپ کے حکم کی پیروی کرے، جیسا کہا ویسا مانے اور ویسا کرے۔ وتعظیم حقہ، اور آپ کے حق کی تعظیم کرے، اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مانے اور اس حق کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ وتوقیرہ حیا ومیتا، اور آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی توقیر کرے، بلکہ آپ کی توقیر کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کی بھی توقیر ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی۔ ومحبت من امر بمحبتہ من آلہ وصحبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ نے جن کی محبت کا حکم دیا، صحابہ اور آپ کے آل، ان سب سے محبت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرے اور آپ کے گھر والوں سے، آپ کی بیویاں اور آپ کے اہل و عیال، ان سب سے محبت کرے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین، اور اسی طرح سے جتنے آل عقیل اور اسی طرح سے جتنے لوگ ہیں آپ کے اہل بیت میں جو آتے ہیں، آل عباس جو ہیں، ان سے سب سے محبت کرے، ان سب سے محبت کرے۔ ان میں ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل و عیال میں یا اہل میں یا آل میں داخل ہیں، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ شیعہ باہر کر دیتے ہیں ازواج مطہرات کو، نہیں بولتے نہیں ہے اس کے اندر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات بھی آپ کی آل میں اور آپ کے اہل میں داخل ہیں۔ آپ پوری آیات پڑھیں سورہ احزاب کی، سیاق پورا آپ کی بیویوں کے لیے ہے، شروع بھی اور ختم بھی، درمیان میں جو ہے تطہیر کی آیت آئی ہے، اہل بیت کی آیت آئی ہے، تو ظاہر بات ہے بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ گھر والے نہیں اور دوسرے گھر والے بن جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ اور علی اور ان کے گھر والے وہ بھی آپ کی آل میں ہیں، لیکن ازواج مطہرات یہ بھی آپ کی آل میں ہیں، تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ کے صحابہ اور آپ کی آل سے شیعہ کا کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ آل کو تو لے لیتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں لیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ازواج کو بھی نہیں، بلکہ دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے، ایک واقعی محبت کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے کہ جو نہ صرف آپ کی آل سے محبت کرے بلکہ آپ کے صحابہ سے بھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے۔ پھر کہا ان کے بعد آدمیوں میں سے کون؟ تو کہا ان کے والد ابو بکر۔ ان کے بعد کون؟
عمر، ان کے بعد یہ سوچتے رہے کہ میرا نمبر کب آئے گا، تو کہا کہ میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ ان کا نمبر ہی نہیں آئے، کیونکہ اتنی لمبی لسٹ ہے، کب آئے گا نمبر۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھیں شیعہ حضرات کے نزدیک یہ جو تین کو پرائیورٹی جس کو رسول نے دی ہے محبت کے اعتبار سے، جن کے تینوں نام سب سے پہلے آ رہے ہیں، سب سے زیادہ محبت، ان سے سب سے زیادہ نفرت شیعہ کرتے ہیں۔ تو کیسے اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ رسول جس سے محبت کر رہا ہے تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو، کا مطلب تم اب الگ ہو گئے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، رسول ایک جانب ہے، تم دوسری جانب ہو۔ اپنے دل کا جائزہ لو، اپنی عقل کا جائزہ لو، اپنی ایمان کا جائزہ لو۔ تو جو رسول کے محبوب کو محبوب نہ بنائے وہ نہ رسول کا محبوب ہے نہ اللہ کا محبوب ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہاں پر کہا کہ وَمَحَبَّةُ مَنْ أَمَرَ بِمَحَبَّتِهِ مِنْ آلِهِ وَصَحْبِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا محبت کا حکم دیا ہے، دونوں کا، ان سے محبت کریں۔ وَمَعْرِفَةُ سُنَّتِهِ وَالْعَمَلُ بِهَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معرفت حاصل کریں، سنت کو سیکھیں کہ اس عمل میں کیا سنت ہے، اس عمل میں کیا سنت، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، پیشاب پاخانہ، مسجد اور بازار اور جو بھی چیزیں زندگی کی ہیں، نکاح اور اسی طرح سے جنازہ سے لے کے ہر چیز، اس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، معلوم کرے اور والعمل بہا، اور اس پر عمل بھی کرے، ونشرها والدعاء الیہا والذب عنہا، اور تین چیزیں کیا ہیں؟ ونشرها، سنت کو عام کرے، یہ نہیں کہ خود تک ہی رکھے بس معلوم ہو گیا جی رہا اس کے مطابق، نہیں، ونشرها، دوسروں تک حدیث پہنچائے، دوسروں تک سنت پہنچائے، اور اسی طرح سے والدعاء الیہا، لوگوں کو سنت کی دعوت دے، بدعت کی نہیں، عقل کی نہیں، آزادی کی نہیں۔ دعوت کس چیز کی دے؟ حریت کی نہیں، حریت فکر، آزاد فکری، کہ اپنے حساب سے جو ہم آزادی سے جو چاہے چنیں، یہ میری پسند ہے، مجھے دس از مائی لائف، نہیں۔ دعوت کس کی دے؟ سنت کی دعوت دے، کہ بھئی پابندی کس کی ہونا چاہیے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی ہونا چاہیے۔ والدعاء الیہا والذب عنہا، اور سنت کے خلاف شکوک و شبہات اور اعتراضات جو لوگ پیدا کرتے ہیں ان کے اعتراضات کا جواب دے، سنت کا دفاع کرے۔ حملے جو سنت کے خلاف کیے جاتے ہیں، حدیثوں کو مشکوک کرنے کے اعتبار سے انکار حدیث کا فتنہ، یا صحیح حدیث کو بھی زبردستی ضعیف قرار دینا اپنی عقل کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے، یہ ایک فتنہ عقلانیت کا، یا اسی طرح سے مسلکی تعصب کی وجہ سے فلاں فقیہ کی بات کو سنت پر ترجیح دے کر سنت کو کسی طرح سے معطل کر دینا، اس کا فتنہ، مذہبی تعصب، ان سب کے خلاف سنت کا دفاع کرے، سنت کا دفاع کرے اور سنت کی حفاظت کرے اور اس پر اعتراضات کا جواب دے۔ تو یہ کیا ہے؟ والذب عنہا۔ پھر اس کے آگے کیا ہے؟ اب ہوا اللہ، کتاب اور رسول، اس کے بعد دو بچے، والنصیحۃ لأئمۃ المسلمین اعانتهم علی الحق وطاعتهم فیہ، والنصیحۃ لأئمۃ المسلمین اعانتهم علی الحق وطاعتهم فیہ، کہا کہ مسلمانوں کے اماموں کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کیا آتا ہے؟ اعانتهم علی الحق، حق بات میں ان کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے، وطاعتهم فیہ، اور حق بات جب بھی وہ بولیں، کوئی ایسا فیصلہ کریں، ایسا حکم دیں مسلمانوں کا حاکم، تو اس میں کیا کرے؟ اس کی اطاعت کرے، اس سے فرار کے ہیلے نہ نکالے، بلکہ حق بات میں اس کا تعاون کریں اور حق بات میں اس کی تعمیل کریں، تعاون اور تعمیل۔ وَأَمْرُهُمْ بِهِ وَتَذْكِيرُهُمْ لِحَوَائِجِ الْعِبَادِ، اور کہا کہ وَنُصْحُهُمْ فِي الرِّفْقِ وَالْعَدْلِ، اور انہیں یعنی اس بات کی خود بھی تاکید کرے، ائمہ کو مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے، انہیں ایسا کرنے کے لیے کہے، کیا کریں کہ وَتَذْكِيرُهُمْ لِحَوَائِجِ الْعِبَادِ، انہیں یاد دلائے، نصیحت کریں کہ بندوں کی کیا ضرورتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کا کسی حاکم سے تعلق ہے، وہ انسان وہ بڑا عالم ہے یا اسی طرح سے کوئی اس کا ماتحت ہے، عوام کی ضرورتیں اگر جانتا ہے، عوام کی ضرورتیں حاکم تک پہنچائے،
اور انہیں ان کے پورا کرنے کی نصیحت اور تنبیہ کرے۔ وَنُصْحُهُمْ فِي الرِّفْقِ وَالْعَدْلِ، اور ان کی خیر خواہی کریں رفق اور عدل کے ساتھ، یا اس باب میں کہ لوگوں کو یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو یا لوگوں کے ساتھ عدل کرو، تو اس بارے میں وَنُصْحُهُمْ فِي الرِّفْقِ ان کو نصیحت کریں، ان کو نصیحت کریں کہ لوگوں کے ساتھ آپ نرمی کا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ آپ عدل و انصاف کرو، حاکم کو نصیحت کریں۔ قال الخطابی، امام الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّصِيحَةِ لَهُمْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ وَالْجِهَادُ مَعَهُمْ، ان کے لیے حاکم کے لیے خیر خواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی جائے کہ وہ حاکم کے پیچھے نماز پڑھیں، اور حاکم کے ساتھ جہاد پر وہ جب جائے تو اس کے ساتھ وہ بھی جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں، بلکہ جب وہ مطالبہ کرے خروج کا، جہاد کا، تو حاکم مسلمانوں کا جو بھی حاکم ہوتا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی جہاد پر جائیں، اور ان کے ساتھ کیا ہے، یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھے۔ تو یہ بھی جو ہے ائمہ کے خیر خواہی میں داخل ہے۔ کہتے ہیں کہ وَتَعْدَادُ أَسْبَابِ الْخَيْرِ فِي كُلٍّ مِّنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ لَا تَنْحَصِرُ، اور خیر کی جتنی بھی صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں، اسباب جتنے بھی خیر کے ہیں، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں قِيلَ وَإِذَا أُرِيدَ بِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْعُلَمَاء فَنُصْحُهُمْ، کہتے ہیں کہ ایک تو معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے امام سے مراد حاکم ہو، لیکن یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کے رہنما ہوں جو دینی اعتبار سے رہنما ہیں، جن کو علماء کہتے ہیں۔ اگر ہم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں امام بنائے جو ہماری رہنمائی، ہماری وحی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، تو معلوم ہے کہ ائمہ رہنما کے لیے بھی آ سکتا ہے، جیسے ائمہ اربعہ ہیں جو فقہ کے اعتبار سے امام ہیں، یا ائمہ امام بخاری مسلم وغیرہ جو ہیں یہ حدیث کے امام ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی تفسیر کے امام ہیں، یا اس طرح سے دینی میدان میں اہل علم کی مختلف یعنی میدان میں خدمات ہیں، تو اس سے مراد اگر علماء لیے جائیں، کہتے قیل وَإِذَا أُرِيدَ بِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْعُلَمَاء، جب یہاں پر ائمہ سے مراد علماء لیے جائیں، فَنُصْحُهُمْ بِقَبُولِ أَقْوَالِهِمْ وَتَعْظِيمِ حَقِّهِمْ وَالْإِقْتِدَاءِ بِهِمْ، تو ان کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے نصح کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال کو قبول کیا جائے، ان کی تحقیقات کو یوں نہ کہے اٹھا کے پھینک دیا، ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو بس قرآن و حدیث چاہیے۔ بعض لوگ جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنا قول لیتے ہیں لیکن علماء کا قول نہیں لیں گے۔ تیرا قول کہاں سے آیا بھائی؟ تو بھی تو اپنا قول کوئی، میرے ذہن میں ایسا آ رہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو بول سکتا ہے اور اہل علم نہیں، اہل علم نہیں بول سکتے، جبکہ ان کے پاس اصول اور ضوابط سب کچھ ہیں، تو بغیر اصولوں کے صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے تو کر سکتا ہے، علماء نہیں کر سکتے۔ ان کا انکار کرتا ہے اور اپنے لیے حق تلاش کرتا ہے حدیثوں کی اور قرآن کی تفسیر کا، تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ائمہ کے ساتھ علماء کے نصح کی یہ بھی شامل ہے کہ ان کے اقوال کو قبول کرے، انہوں نے دین کی تشریح میں جو بات کہی ہے اس کو لے۔ ہاں، قرآن و سنت سے ٹکرانے والی بات ان کی نہیں لی جائے گی، بلا شبہ بے دلیل بات ان کی نہیں لی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تقلید کرنے لگ جائیں ان کی، کسی ایک ہی کو پکڑ لیں، یا ان کی غلط بات کی بھی تعویلات کریں جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے، لا علمی میں ان کی کوئی بات ہو، لیکن یہ کہ ان کی باتوں کو سرے سے قبول نہیں کرنا یہ جہالت ہے۔ کہ ائمہ علماء نے جو باتیں قرآن و سنت میں غور کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہیں ان کو قبول کریں۔ کہتے ہیں کہ فَنُصْحُهُمْ بِقَبُولِ أَقْوَالِهِمْ وَتَعْظِيمِ حَقِّهِمْ، اور ان کے حق کی تعظیم کریں، اپنے اوپر علماء کا حق مانیں۔ الٹا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ اپنا حق علماء پر آدمی مانتا ہے، آپ کے اوپر ہمارا حق ہے، آپ نے ہم کو رات کو 3 بجے بتانا چاہیے کہ بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے، اچھی بات ہے۔ وہ بیچارہ تھک کے آرام کر رہا ہے دن بھر، اس کو اتنی ساری دینی خدمات ہے، درس و تدریس اور سب کچھ ہے، اور آپ کو رات میں 3 بجے لڑکا ہوا ہے، آپ کی خوشی کی انتہا نہیں، اچھی بات ہے، خوش ہو جائیے، لیکن آپ اس کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ آپ صبح تک رک نہیں سکتے ہیں؟ بچہ بڑا ہو جائے گا، مطلب کیا ہوگا؟ صبح تک بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، وہ صبح تک آپ رک نہیں سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر عالم کہے کہ یہ کوئی وقت ہے آپ کا فون کرنے کا، میں آرام کر رہا ہوں، بولے آپ عالم ہیں، آپ کا کام ہے یہ، آپ عالم ہیں، آپ کا کام ہے یہ۔ تو
یعنی اپنا حق ان پہ آدمی مانتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ان کا حق اپنے اوپر مانے کہ آپ کا ہم پر حق ہے، آپ حکم دیجئے ہم پورا کریں گے۔ اگر وہی عالم کہے کہ میرا فلاں جگہ درس ہے، میری گاڑی بند پڑی، ذرا آپ گاڑی لے کر، میں تھوڑا بزی ہوں، تو اب آپ بزی ہیں تو آپ کے پاس معقول عذر ہے۔ عالم اگر بزی رہا تو اگر آپ کہیں کہ مجھ کو آپ سے ملنا ہے، آپ سے پوچھنا ہے، آپ سے بات کرنا ہے، تھوڑا میں بزی ہوں، دیکھو کیسے عالم ہے، ان کو بولتے عالم۔ یہ یہودی عالم ہیں، یہود کے عالم علماء کی طرح ہیں، امت کے لیے وقت نہیں ان کے پاس، اتنے گھمنڈی ہو گئے ہیں۔ جہالت ہے یہ۔ علماء کی مجبوریوں کی بجائے دیکھنے کی بجائے آدمی اپنی ہی مجبوریوں کو اور ضرورتوں کو دیکھے، یہ آدمی کیسا خود غرض آدمی ہے، اور یہ آدمی یعنی ناشکرہ آدمی ہے۔ تو کہا کہ وہ تعظیم حقیہم والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرے۔ پچھلے زمانوں میں لوگ اپنے بچوں کو علماء کی مجالس میں بھیجا کرتے تھے، کیسا بیٹھتے دیکھو، کیسے بات کرتے ہیں، کیسا پانی پیتے ہیں، کیسا لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے اخلاق کو سیکھیں اپنے بچوں کو۔ بلکہ آج بھی ہم کو کرنا چاہیے اس طرح سے، آج بھی ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ علماء کی مجالس میں ہم خود بیٹھیں، ہمارے بچوں کو لے کر بیٹھیں۔ ان کی علم کی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کا ادب، ان کا سلیقہ، ان کا لوگوں سے برتاؤ، یہ دیکھ کر ہم بھی اپنے آپ کو صحیح کریں۔ یہ ہونا چاہیے، خالی باتیں نہیں۔ جو لوگ صرف کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں تو اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں، ان کی زندگی میں بعض علمی باتیں تو آتی ہیں، ڈیٹا ان کو مل جاتا ہے، لیکن علمی آداب ان کی زندگی میں نہیں آتے ہیں۔ ان کی زندگی میں علم کے آداب نہیں آتے۔ علم کے ساتھ ساتھ علم کے آداب بھی آنے چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ علم کے آداب بھی آنے چاہیے۔ تو یہاں پر کہا کہ والاقتداء بہم ویحتمل انہ یحمل الحدیث علیہما فہو حقیقۃ فیہما، کہتے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے، یہ بھی پاسبل ہے کہ حدیث میں دونوں کو شامل مانا چاہے، کہ حکام اور علماء دونوں، حکام اور علماء دونوں۔ تو کہتے ہیں کہ تو فہو حقیقۃ فیہما، اور یہ حقیقت ہے دونوں کے بارے میں، یعنی یہ چیز اس پر اطلاق اس کا ہو سکتا ہے۔ تو حکام اور علماء کے بارے میں ایک بات ہم نے دیکھی۔ آخری کون بچا؟ والنصیحۃ لعامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے لیے نصیحت، ان کے لیے خیر خواہی کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں بِإِرشَادِهِمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں جس میں ان کی بھلائی ہو، مصلحت ہو، اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنا۔ دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے، جس میں پبلک کی مصلحت ہے، بھلائی ہے، اس کی طرف ان کو گائیڈ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا۔ وَكَفُّ الْأَذَى عَنْهُمْ، اور اپنی تکلیف کو ان سے روکے رکھنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ کیسے؟ مثلا ایک آدمی کچھ بھی کھا لیا، ہڈی وڈی کھا لیا، گوشت ووشت کھا لیا، راستے میں پھینک دیا، یا جا رہا تھا کچھ ٹوٹ گئی چیز تو پورا کا پورا شیشے وغیرہ راستے میں ہی پھینک دیے، وہاں پہ کسی کے پاؤں میں چھپ سکتے ہیں بھائی، ہڈی کسی کے پاؤں میں لگ سکتی، ٹھوکر کسی کو لگ سکتی ہے، کچرا اپنا گھر کا باہر ہی سامنے پھینک دیا، کوئی آنے جانے والوں پہ سر پہ گر گیا ان کے۔ تو اپنی جو اذیت ہے اس سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ اور وَتَعْلِيمُهُمْ مَا جَهِلُوهُ، اور جس چیز کو وہ نہیں جانتے لوگ اس کی ان کو تعلیم دینا دین و دنیا کے معاملات میں۔ وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور ان کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کوئی اگر بھلائی کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، کہنا کرو، برائیاں ہیں وہ نہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، ان سے روکنا، رکو، اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں وَالْكَلَامُ عَلَى كُلِّ قِسْمٍ يَحْتَمِلُ الْإِطَالَةَ وَفِي هَذَا كِفَایَةٌ، کہتے ہیں کہ ان تمام اقسام پر اگر تفصیل سے بات کی جائے بات بہت لمبی ہو جائے گی، اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ یہ بات علامہ صنعانی نے اپنی کتاب سبل السلام میں کہی، اسی حدیث کی شرح میں، حدیث نمبر یعنی صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 695۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے معنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس حدیث کے ضمن میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے لیے نصح، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے،
مسلمانوں کے اماموں کے لیے جس میں حکام و علماء دونوں شامل ہیں، اور 5ویں عام مسلمانوں کے لیے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارا اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے، مسلمان حکام سے اور علماء سے اور عام مسلمانوں سے کیا معاملہ ہے۔ اگر اچھا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ کہا گیا الدین النصیحہ، دین تو نصیحت ہے، دین تو بس نصیحت ہے۔ تو ہماری زندگی میں نصیحت کہاں ہے؟ تو ان چیزوں کے تعلق سے ہم کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کی شرح ہم نے دیکھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 15، اور یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس میں تقویٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اخلاق کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم مقدمے ہی میں دیکھ چکے تھے اس باب کے، لیکن یہاں پر تقویٰ کی بات آئی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما يدخل الجنۃ تقوی اللہ وحسن الخلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ما يدخل الجنۃ تقوی اللہ وحسن الخلق، سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی وہ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہے، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرے اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن آج اس درس میں ہم تقوی کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور یہ کتنا دین میں اہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں دونوں کو جوڑا گیا ہے، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جوڑی ہے اور ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں پھر اسی طرح سے بات آئی جس کو ہم آگے دیکھیں گے، لیکن اس حدیث کا سیاق کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھا اخلاق اپنانا۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے لوگوں کو؟ فقال الفم والفرج، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یہ 2 چیزیں ہیں جو سب سے بڑا سبب بنیں گی لوگوں کا جہنم میں جانے کا۔ تو یہ پوری حدیث اس طرح سے ہے۔ ابن حجر نے اس کو مختصراً یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی میں یہ حدیث 2004 نمبر پر موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ تو یہ بات اس حدیث میں معلوم ہوئی، 2 چیزیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ کا تقوی اختیار کر۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی بھلائی کر لے، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ دیکھیے حدیث شروع کس سے ہوئی؟ تقوی سے، اور اس میں خاتمہ کس پر ہوا؟ اچھا اخلاق سے۔ درمیان میں کیا بتایا؟ کوتاہی کی بھرپائی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن اصل باتیں حدیث میں کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ درمیانی جو چیز ہے وہ تقوی میں کوتاہی کی بھرپائی کے طور پر ہے، ورنہ اصل حکم کیا ہے؟ تقوی اور اچھے اخلاق کا۔ معلوم ہے کہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اللہ کی نسبت سے بندے کی زندگی میں تقوی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچنے والا ہو۔ لوگوں کی نسبت سے اس کی زندگی میں اچھا اخلاق ہونا چاہیے تاکہ ان کے دلوں کو جیتے، ان کو خوش کرے اور ان کے لیے خیر ثابت ہو۔ تو یہ 2 چیزیں جس کی زندگی میں ہیں، یہ اچھا انسان ہے، تقوی اور لوگوں سے اچھا اخلاق۔ گویا کہ دیکھا جائے تو پورے دین کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے، پوری دین کی روح اس میں ہے
کہ اللہ سے ڈر کے جیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ دو چیزیں اگر زندگی میں ہیں تو یہ اچھا انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا۔ لیکن فی نفسہ ہی تقویٰ کا معنی کیا ہے اور قرآن و سنت میں کس طور پر استعمال ہوتا ہے؟ اس کی بہت وسیع معنی ہے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کریم کی آیت ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ھدی للمتقین قال، کہتے ہیں المؤمنین الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی۔ متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ کون سے متقین؟ المؤمنین، ایمان لانے والے، جو الذین یتقون الشرک، جو شرک سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، اور ویعملون بطاعتی، میرے حکم کو پورا کرتے ہیں، میری طاعت کا اہتمام کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ تو بچنے میں سب سے بڑی چیز جس سے بچنا چاہیے اور جس سے ڈرنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بھیانک چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ساری شاخیں ہیں جو شرک سے نکلتی ہیں۔ اور وَيَعْمَلُونَ بِطَاعَتِي، معلوم ہے کہ تقویٰ میں فرما برداری بھی آتا ہے۔ یہ نہیں کہ تقویٰ صرف گناہوں سے بچو، صرف اتنا ہی، چاہے نیکیاں کرو یا نہ کرو، نہیں۔ تقویٰ میں گناہوں سے بچنا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس اعتبار سے منع کی ہوئی چیز کو کرنا بھی گناہ ہے اور حکم دی ہوئی چیز کو چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَيَعْمَلُونَ بِطَاعَتِي، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں ھدی للمتقین، ابن عباس ہی کا قول ہے، ای الذین یحذرون من اللہ عز وجل عقوبتہ فی ترک ما یعرفون من الہدی ویرجون رحمتہ بالتصدیق بما جاء بہ، یعنی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یحذرون من اللہ عز وجل عقوبتہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کی سزا سے ڈرتے ہیں، فی ترک ما یعرفون من الہدی، جس ہدایت کو وہ پہچان چکے ہیں، جس حق کو وہ جان چکے ہیں، اللہ کے دین کو جو سمجھ چکے ہیں، اس ہدایت کو چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو سزا ملنے والی ہے، اس سزا پر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا کیا ہوا؟ اللہ کا خوف، اللہ کی سزا سے ڈرنا، اور ان چیزوں سے کو چھوڑنے سے ڈرنا جن پر اللہ سزا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ بِالتَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے، یعنی جو اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اس کی تصدیق پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ متقین ہیں۔ تو متقین ڈرتے بھی ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کی سزا سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ متقین کے معنی ہیں اور یہ تقویٰ ہے۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ الحدیث دلیل علی عظمت تقوی اللہ و حسن الخلق، کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ، یعنی اللہ کے تقویٰ اور اچھے اخلاق کی عظمت کی، کتنی عظیم الشان چیزیں یہ دونوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اگر آدمی چاہتا ہے یقینی طور پر جنت میں جائے تو اپنے اندر اس کو دو چیزیں یہ پیدا کرنی چاہیے۔ یہ شارٹ کورس ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، آدمی کو تقویٰ اور اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور لوگوں کی خیر خواہی اس کے دل میں آ جائے کہ بھلا چاہے لوگوں کا، یہاں سے ساری خیر شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا خوف اور لوگوں کے لیے خیر خواہی، یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں ساری خیر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ الحدیث دلیل علی عظمت تقوی اللہ و حسن الخلق وتقواہ تعالی ہی الاتیان بالطاعات واجتناب المقبحات۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کہتے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ نے جن چیزوں کو برا بتایا ان سے بچے۔ جو قبیح چیزیں ہیں، مقبحات،
جو اللہ کے ہاں اس کو برا ثابت کرتی ہیں اور اللہ اس کو برا مانتا ہے، وہ برا اللہ کے نزدیک ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ فمن اتا بها وانتہا عن المنہیات، جو آدمی اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کرے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، فہی من اعظم اسباب دخول الجنہ، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں یا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جنت میں جانے کے بڑے اسباب میں سے ہیں۔ جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر، تقوی اور اچھا اخلاق۔ سبل السلام میں یہ بات علامہ صنعانی نے کہی ہے۔ تقوی کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، ہاں مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے تقوی؟ تو شرعی اعتبار سے اس کا حکم کہتے ہیں یہ 5 چیزوں میں سے کس میں بیٹھتا ہے؟ واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے یا محرم ہے۔ اس طرح سے ہم اوپر سے جا رہے ہیں نیچے کی طرف۔ تو یہ کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ تعالی فی سر امرک وعلانیتہ، تقوی ہر حال میں فرض ہے۔ تقوی کا حکم کیا ہے؟ یہ ہر حال میں فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسا ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اللہ نے حکم دیا۔ یا اسی طرح سے اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم سے جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، بچتے رہو برائیوں سے جتنا ہو سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ واجب ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ جیسے آدمی اگر مر رہا ہے اور اس کے پاس حرام ہی گوشت ہے، اب تقوی یہ نہیں ہے کہ آدمی اس حرام سے بچے، اب اس کے اندر بھوکا رہنے کی استطاعت نہیں رہی، اب مر جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے جائز ہو گیا کہ وہ اس حرام کو بھی کھائے، اس حرام کو کھائے۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ نہیں ہے کہ بھائی میں یعنی ایک قسم کی شراب سے بچ سکتا دوسری سے نہیں، میں جوئے سے نہیں بچ سکتا میں شراب سے بچ سکتا، میرے سے اتنا ہی ہو سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنی پوری طاقت لگا دو گناہوں سے بچنے میں، یہ مطلب ہے۔ اپنی پوری کوشش لگاؤ، جتنا بچنے کی تمہارے اندر صلاحیت اور استعداد ہے بچو، اس سے جتنا ہو سکتا ہے بچو، یعنی اپنی پوری صلاحیت لگا دو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیکٹ کرو میرے سے کیا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے، میرے سے 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے، میرے سے صرف عشاء کی نماز ہو سکتی ہے، میرے سے روزے پورے نہیں ہو سکتے، میرے سے کیا ہے صرف آخری عشرے کے ہو سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کا مطلب یہ ہے جتنا تم سے ہو سکتا ہے پوری صلاحیت لگا دو تقوی کے لیے، یہ مطلب ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر وہ شریعت کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کی طاقت سے زائد ہو، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو۔ اوصیک بتقوی اللہ تعالی فی سر امرک وعلانیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت خصوصی نصیحت کو کہتے ہیں، تاکید کے ساتھ جو نصیحت وصیت تاکید کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، اسے وصیت کہتے ہیں۔ اوصیک بتقوی اللہ تعالی فی سر امرک وعلانیتہ، چاہے وہ تیرا تنہائی کا معاملہ ہو یا لوگوں کے سامنے تو ہو، اللہ سے ڈرتا رہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، انسان لوگوں کو دیکھ کر تو تقوی پر رہتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، تنہائی میں نہیں بچتا، تنہائی میں نہیں بچتا۔ تو چاہے تو کھلے ہو یا چھپے ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈر اور گناہ سے بچ۔ تو کسی ایک حال میں بھی تقوی معاف ہے؟ نہیں کہ نہیں بھائی لوگوں کے بیچ میں تقوی والے بنے رہو، تنہائی میں چلتا ہے معاف ہے؟ نہیں، ہر حال میں تقوی کا اہتمام کر۔ معلوم ہوا کہ یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا اور کبھی بھی اس سے فرار یا اس سے چھٹی رخصت نہیں ہے، تقوی سے رخصت نہیں ہے۔ آپ کو زندگی بھر ہر حال میں تقوی اختیار کرنا ہے، چاہے آپ لوگوں کے بیچ میں ہو یا تنہا ہو، آپ مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کسی مجمع میں ہوں یا جنگل بیابان میں ہوں، تو آپ کہیں بھی ہوں، سفر میں حضر میں، تقوی کا اہتمام آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2544، حدیث حسن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تقوی کی فضیلت کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ ہم تقوی کے فضائل دیکھتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اختصاراً اجمالاً ہم اس کو دیکھیں گے۔ نمبر 1،
تقوی ساری بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ تعالی فإنہ رأس کل شیء، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر بھلائی کی جڑ ہے، اسی سے ساری خیر نکلتی ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2543 اور حدیث حسن ہے۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی کا اہتمام کرو۔ فإنہ جماع کل خیر، اس لیے کہ تقوی ہر خیر کو جمع کر دیتا ہے، یا جماع کل خیر، اس میں ہر خیر موجود ہے، یہ ساری خیر سمیٹ لیتا ہے۔ تقوی سے ہی ساری خیر نکلتی ہے، ساری خیر اس میں سمیٹ دی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الصغیر میں المعجم الصغیر اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الترغیب حدیث نمبر 2869 اور حدیث صحیح ہے۔ نمبر 2، تقوی کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی طرف سے بصیرت اور فرقان ملتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں، خیر اور شر میں تمیز کر پاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ سمجھ میں نہیں آتا صحیح غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اگر آدمی تقوی کا راستہ اپنائیں، پرہیزگاری کا مزاج بنائیں، اللہ کا خوف رکھے اور بچنے کا مزاج، اس کا مینٹالٹی یہ ہو بچنا ہے برائی سے بھائی اپنے کو، اگر یہ ذہن اس کا اگر ہے تو پھر اس کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان تم کو دے گا، تم کو فرقان دے گا۔ فرقان حق اور باطل میں، خیر و شر میں فرق کرنے کی طاقت، صلاحیت۔ اگر تم تقوی اپناؤ اللہ تم کو فرقان دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ سورہ الانفال سورہ انفال کی آیت نمبر 29۔ نمبر 3، تقوی اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو زبان اور عمل صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی بات بولو، حق بات بولو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی صحیح کر دے گا، اللہ تمہارے اعمال میں سدھار پیدا کرے گا، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا۔ تم اللہ سے ڈرو دل میں اور زبان سے حق بات بولو، سیدھی بات بولو، جھوٹ دھوکہ مکر و فریب نہیں۔ اگر تم یہ کرو گے تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ لیکن زبان کی اصلاح سے پہلے بھی اللہ نے کیا بیان کیا؟ تقوی۔ معلوم ہے کہ زبان بھی کب صحیح ہوتی ہے؟ جب اللہ سے آدمی ڈرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ معلوم ہے کہ یہ بھی اللہ اور آخرت کے خوف اور ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے حق بات نکلتی ہے، باطل نہیں۔ تو تقوی کی وجہ سے قول و عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہو، زبان صحیح چلتی ہے، عمل بھی صحیح نکلتا ہے۔ نمبر 4، تقوی زندگی کے سفر میں بہترین توشہ ہے۔ ہر سفر میں توشہ لگتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے سفر میں آدمی کچھ نہ کچھ ٹفن باندھ کے لے جاتا ہے، چاہے پکنک ہو یا بزنس ٹرپ ہو، کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے۔ راستے میں کھاؤں کیا، میں بھوکا رہ جاؤں گا؟ تو تقوی جو ہے سفر کا ساتھی ہے۔ سفر میں سب سے زیادہ ضرورت اگر آپ کو کسی چیز کی ہے تو کیا ہے؟ تقوی ہے۔ نہ صرف ٹریولنگ زمین کا سفر بلکہ زندگی کا سفر جو صراط مستقیم پر ہے، اس میں آپ کو شیطان سے، نفس سے، اہل باطل سے بچنے کے لیے تقوی بہت ضروری ہے، نہیں تو آدمی بھٹک جائے گا۔ اس لیے کیا کہا؟ ھدی للمتقین۔ تقوی کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر تقوی نہیں رہے گا تو آدمی رستے پہ آئے گا لیکن نکل بھی جائے گا، رستے پہ آئے گا سیدھے رستے پہ، لیکن پھر اور کہیں نہ کہیں باغ دیکھ کے باغ میں چلا جائے گا، سیدھا راستہ چھوڑ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، سفر میں اپنے ساتھ توشہ زاد راہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور ہاں سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ سفر میں ساتھ میں لے جانے کی چیز اگر کوئی ہے، زاد اگر انسان کو چاہیے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اے عقل مندو، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ یعنی واقعی عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بیوقوف ہے، چاہے جتنا ہی دنیاوی اعتبار سے عقل مند ہو۔ جو آدمی اللہ کو نہیں پہچانا اس نے کیا پہچانا؟ جو اللہ کی عظمت کا احساس جس کو نہیں ہے وہ آدمی کیا عقل مند ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتا ہے، تو ایسا آدمی عقل مند کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ تو کہا کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ نمبر 5، تقوی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ متقین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، بلا شبہ جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں اور پرہیزگار بنا رہے، برائیوں سے بچتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو متقین سے محبت کرتا ہے، تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جس انسان میں اللہ کا خوف ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو انسان پرہیزگار ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 6، تقوی دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تقوی اس کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز اس کے کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لازم کر رہا ہوں، ان کے لیے لکھ دیتا ہوں جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ تقوی والے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ جہالت کیا ہے؟ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میں ان کے لیے لازم کر رہا ہوں، ان کے لیے میں حتمی طور پر اس کو لازم کر رہا ہوں جو تقوی والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقوی اور رحمت کا تعلق ہے۔ اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے متقی بننا پڑتا ہے۔ نمبر 7، تقوی اللہ کی ولایت کی شرط ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بنے تو اس کو پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ماحول میں رہ کر بھی متقی بن کر اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، بڑا تاجر بن کے بھی ولی بن سکتا ہے، بشرطے کہ کیا ہو؟ اللہ سے ڈرنے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس آیت نمبر 64۔ اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کے اولیاء ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت میں نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان کے لیے غم کا معاملہ ہے، نہ جہنم میں اللہ ان کو ڈالے گا، اس کی ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ جنت میں انہیں کم دیا جائے گا کہ غمگین ہو جائیں، نہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے یہ اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی شعار بنے رہے، پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، اللہ سے ڈر کے، برائیوں سے بچتے رہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 64۔ نمبر 8، اصل عزت تقوی والے کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، پیسے والا نہیں، بڑے خاندان والا نہیں، ڈگری والا نہیں، عہدے والا نہیں، خوبصورت نہیں، صحت مند نہیں۔ اللہ کے نزدیک واقعی عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، چاہے وہ غریب ہو، بدصورت ہو، حبشی ہو، غلام ہو،
بیمار ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ تقوی والا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرام کے لائق وہ ہیں، شرف والا وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو تم سب میں زیادہ تقوی والا ہو۔ جس کا جس درجے کا تقوی ہوگا اس درجے کا وہ اکرام کے لائق ہے، اتنا وہ شریف مانا جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ اصل شرف مال و دولت اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، اصل شرف تقوی ہے۔ تو کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ نمبر 9، تقوی دشمن کی چالوں سے حفاظت ہے۔ دنیا میں مکر و فریب جو دشمن کی طرف سے ہوتے ہیں، امت کے ہوں یا انفرادی زندگی میں، رشتہ دار، پڑوسی، دشمن، بزنس کے کلیگز اور جاب میں جو بھی اس کے ساتھ کام کرنے والے کلیگ ہیں، جو بھی اس کے خلاف دشمن ہوں، ان کی دشمنوں کی ان کی چالوں سے حفاظت تقوی میں ہے۔ جو تقوی والا ہوگا اللہ اس کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کا اہتمام کرتے رہو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساری حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، چال بازیاں، مکر و فریب، تمہارے خلاف سازشیں، اللہ سب کا احاطہ کیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، باہر نہیں جا سکتے اس دائرے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہاں کیا کہا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی کا التزام اہتمام کرو، تو صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی زندگی میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کی سازشوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ بھی بات تقوی کی فضائل میں سے ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، یہ بس چیزیں ہمارے لیے آپ تفصیل میں اس کو دیکھ لیں تاکہ ہم کو معلوم تقوی کتنی بڑی چیز ہے۔ نمبر 10، تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے اور مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ مشکل سچویشن سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ بناتا ہے، بچاؤ کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی شعار بنا رہتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ مصیبت سے نکالنے کا راستہ بناتا ہے اور غیب سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ حرام میں جا کے رزق کی برکت تلاش کرتے ہیں، بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے۔ کثرت رزق بعض اوقات دنیا میں حرام میں مل جاتا ہے، لیکن برکت والا وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رضا والا نہیں ہوتا ہے، اور ہلاکت اس کے لیے یقینی ہوتی ہے۔ برکت والا چاہیے تو پھر تقوی کے راستے سے حاصل کیجئے، وہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندہ تقوی والا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 3۔ اور آخری چیز، تقوی کی جزا جنت ہے۔ تقوی کا انجام کیا ہے؟ جنت۔ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، پہلے سے بنا کے رکھا اللہ نے اس کو۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ دوڑو اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین کے لیے۔ جنت کو اللہ نے سجا کے رکھا ہے، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑیں، حرام میں واقع ہوں، ساری خرافات اور برائیاں کریں اور اس کے بعد کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ نہیں، جنت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں، جن کے مزاج میں بچنا ہو برائیوں سے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ تو یہ بھی تقوی کی فضیلت ہے، اور بلکہ عظیم الشان فضیلت ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے تیار کیا ہے۔